بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور گودی میڈیا کے ذریعے سے پورے عالم میں اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے، کسی سے ڈھکی ہوئی اور کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے مخالف لوگ انتھک کوشش کر رہے ہیں مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو پھنسانے کی، لیکن یہ تو میرے رب کا کرم ہے، اس نے اس دین اسلام کی بقا کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بہرحال میں کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کے جواب میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم حفظہ اللہ تعالی، ان کے جواب کی جو ویڈیو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پھر تیسرے مرحلے میں میرے ذہن کے اندر جو چند باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے جس کے ذریعے اس وقت ہم ہندوستانی مسلمان اور خاص طور سے علماء کرام پریشانی کے حالت میں ہیں۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بھائی اپنے دھارمک سفر پر اور سمجھنے کا پھر ہے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں، ہم لوگ اسے حضر اسود کہتے ہیں، جسے شیو جی سورگ سے لے کر کے آئے تھے، اس پتھر کا نام شیولنگ ہے۔ اور دوسری طریقے سے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جس پتھر کو جنت سے لے کے آئے تھے اس کو حضر اسود کہتے ہیں۔ ہم اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے پرتیک ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت ساری برانچیں ہیں، بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ یہ یہاں بات کرنے کا وشے نہیں ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اب اس کے بعد جو حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا جواب ویڈیو کے ذریعے سے آیا ہے وہ بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کے ایک مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم کا جو شیو لنگ ہے وہ اور بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ جواب عرض ہے کہ شیو لنگ کیا ہے، کیسے ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی تصویر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرات ان کو پوجتے بھی ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں شیو لنگ سے۔ جبکہ مسلمانوں کے یہاں تین فرق ہے۔ پہلی بات تو کہ یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، یہ خدا کا جز نہیں ہے، کسی کا جز نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک پتھر ہے اور جنت سے لایا گیا ہے اور ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے صرف یادگار کے لیے بیت اللہ میں۔ ایک فرق یہ ہے۔
دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور اس سے مدد بھی نہیں مانگتے. ہم غیر مسلم شیو حضرت شیو کا تو پوجا بھی کرتے ہیں، سنا عبادت بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، ہم نہیں مانگ سکتے. یہ شرک ہے. اور یہ جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاروں پر لوگ پوجا بھی کر لیتے ہیں مزار والے کا اور مانگ بھی لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ان کا پر تو صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، مانگنے کے لیے نہیں کہا ہے. حرام ہے، شرک ہے یہ. تو یہ 3 فرق ہو گیا. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے، اس سے مدد نہیں مانگتی اور اس سے اس کی پوجا بھی نہیں کرتے بلکہ چوم لیتی ہے شوق میں. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اس لیے ہم بھی اس کو کبھی کبھار طواف میں چوم لیتے ہیں. یہ 3 فرق ہو گیا. میں ایک روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان عمر رضی اللہ عنہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. بخاری شریف نمبر ہے 1597. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے پتھر حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نفع نقصان نہیں دے سکتے. نہیں، صرف حضور کو میں نے دیکھا ہے چومتے ہوئے تو میں چوم لیتا ہوں. تمہارے یہاں وہ ایک پتھر ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم جو پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ صرف خدا کی، اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے بھی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسلمان میں یہ فرق ہے. کسی اور کی پوجا کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مانگنا ضروریات، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. یہ 3 فرق ہو گیا. ایک تو ایک پتھر ہے یہ، دوسرا ہے کہ ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور تیسرا ہے کہ اس سے ہم مدد نہیں مانگتے. جبکہ غیر مسلم ان کو شاید پوجا بھی کرتے ہیں اور اس سے مانگتے بھی. یہ فرق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو. عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اور اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال آپ نے جو سب سے پہلے ویڈیو دیکھی وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، وہ کوئی مذہب اسلام کا مخالف نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کو ماننے والا ہے. اس کا نام بھی مسلمان ہے. جناب عمران مسعود صاحب رکن پارلیمنٹ کا بھائی ہے. ویڈیو میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا. انہوں نے یہ کہا کہ حجر اسود اور شیولنگ، یعنی کہ حجر اسود وہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، جس کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر اپنے ساتھ آئے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ خانہ کعبہ کی وقتاً فوقتاً جو تعمیر ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پتھر کو بھی نصب کیا گیا ہے. دوسری طرف ایک وہ پتھر ہے جس کو ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں یا بناتے ہیں یا اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے مندروں اور اپنی عبادت گاہوں کی جگہوں پر رکھ کر اس کی آرتی پوجا، اس پر دودھ چڑھانا، اس پر پانی بہانا. الغرض ان کے یہاں جو طریقہ ہے اس کی پوجا یا عبادت کرنے کا وہ کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حجر اسود اور شیولنگ کا دور سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا اور اس کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا. جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو اس پتھر کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا. دیکھنے میں ہمیں کالا لگتا ہے. کالا اس وجہ سے لگتا ہے کہ جب ہم مسلمان حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران جب مسلمان حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو بوسہ لینے والے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے.
اس گناہ کے جذب کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود کل قیامت کے دن، یعنی جس دن حساب و کتاب ہوگا، یہ پتھر ہر اس مسلمان کے لیے سفارش کرے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ یہ تو حجر اسود کی تاریخ اور چند مخصوص معلومات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور شیئر کی ہیں۔ اب بات آتی ہے شیولنگ کی، کہ شیولنگ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی، یہ کس نے بنایا، کیا مطلب ہے شیولنگ کا۔ خاص طور سے میں اس نعمان برادر عمران کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، شیولنگ اور حجر اسود ایک نہیں ہے۔ شیولنگ، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تاریخ بھی نہیں پڑھی ہوگی، ان کو شیولنگ کے معنی بھی نہیں پتہ، ان کو حجر اسود کے معنی بھی نہیں پتہ۔ شیولنگ وہ چیز ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے جو دیوتا تھے شیوا جی، ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ مجھے کچھ زیادہ معلومات ہے اس کے بارے میں۔ البتہ جو معلومات مجھے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے یا ان کی زبانی میں نے سنی ہے، وہ یہ ہے کہ شیولنگ شیوا جی کا عضو خاص تھا، یعنی کہ مردوں کا جو عضو خاص ہوتا ہے جس کو ہم عضو تناسل کہتے ہیں یا انگلش کے اندر لنگ کہا جاتا ہے، تو شیوا جی کے نام سے منسوب لنگ، اس کو شیولنگ کہا جاتا ہے۔ کس طرح کیا تاریخ ہے، ایک کہانی سی ہے جس کو یہاں میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت بیان نہیں کر سکتا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، تحقیق کے ساتھ میں کہیں اگر کتاب میں مجھے ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ دوسری بات مجھے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود اور ان کے بھائی سے کرنی ہے، اور بات یہ ہے کہ بھائی، آپ کو قوم نے اور ملک کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا ہے سیاست کے اعتبار سے۔ آپ کا سیاسی کام ہے، آپ اپنے کام میں الجھے رہیں، نہ کہ شریعت کے کام میں آپ مداخلت کریں۔ اور کان کھول کر یہ بات سن لیجئے ہر ایک آدمی، کہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، اگر مذہب سے متعلق، خاص طور سے مذہب اسلام سے متعلق اگر کچھ اناپ شناپ کسی نے بکنے کی کوشش کی تو قطعاً یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھائی، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کو معلومات نہیں ہیں، آپ نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یا آپ نے کسی سے کچھ تاریخ معلوم نہیں کی، تو آپ کو اناپ شناپ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بھائی کہتا ہے کہ نماز روڈ پر پڑھنا جائز نہیں ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ حجر اسود اور شیولنگ ایک ہی ہے۔ آپ کی اس بیان بازی سے قوم پر کیا اثر پڑے گا، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کی اس بیان بازی سے آنے والی نسلیں کیا اثر لیں گی، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ کن خرابیوں کا اور کن کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ دشمن مذہب اسلام کے مخالف طاق لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور ہم جان بوجھ کر اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے دشمنوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟
ذرا دماغ سے سوچئے اور سمجھیے، دین سے متعلق کوئی بات ہے اگر آپ کو بیان کرنی ہے کہیں کتابوں میں پڑھیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر آپ کے اندر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے علماء کرام سے معلوم کیجئے، پھر اس کو بیان کیجئے۔ شریعت کے کام کو سمجھانا اور بیان کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے، ہر کوئی آدمی اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری طرف میں اپنے علماء کرام، خاص طور سے اکابرین دیوبند جو ہمارے سروں کو تاج ہیں، جو اس قوم کی رہبری کر رہے ہیں، ادباً التجا اور درخواست یہ ہے کہ حضرت والا اپنے اکابرین دیوبند سے، خاص طور سے جو ہمارے قائدین ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ کر دیتا ہوں، جو قوم کی اس وقت قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، ادباً التجا یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ حضرت ذرا ان کی طرف بھی توجہ اور ان کو تنبیہ کیجئے، تاکہ یہ آئندہ بھول کر بھی مذہب اسلام کے خلاف اس طرح کی کوئی بیان بازی نہ کر سکیں۔ حالات بہت سنگین ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنا ایک سیاسی نشہ چڑھا ہوا ہے، اپنے وقار کو بچانے کی، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے انسان کچھ بھی بول دے گا۔ کس حد تک جا سکتے ہو بھائی؟ اور میں ان صاحب کو جنہوں نے یہ بیان بازی کی ہے، ان کو آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دل کے اندر ذرا سے بھی ایمان ہے یا ذرا سا بھی اپنی غلطی پر احساس ہوا ہے کہ ہاں میں نے غلط کہا، تو برائے کرم اپنے علماء کرام سے، اکابرین سے رجوع کیجئے، ان سے معافی مانگیے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، زبان سے میری غلط نکل گیا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور اس غلطی کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں، آپ کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا، یا آپ کو علماء کرام کے پاس جانے کی زحمت نہ ہوئی، تو پھر وہی راستہ اختیار کیجئے جس راستے سے آپ نے علماء کرام کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، جس ذریعے سے آپ نے قوم کو شرمندہ کیا ہے، اور وہ ذریعہ سوشل میڈیا کا ہے۔ کہیے آن لائن آ کر، کہیے آن ریکارڈ آ کر تمام علماء کرام سے کہ ہاں مجھ سے غلط بیان بازی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، کیونکہ ایسے الفاظ سے عقیدہ اور ایمان خراب ہوتا ہے۔ اور آئندہ اس طرح کی بیان بازی سے پرہیز کریں، جو کام علماء کا ہے علماء کو کرنے دیں، جو کام آپ کا ہے وہ آپ کام کریں۔ بس یہی چند باتیں تھیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور خاص کر ان لوگوں تک جنہوں نے اس کام کو کیا ہے، ان تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی جواب ملے، ان تک یہ پیغام پہنچے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔